ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج رکھا گیا ہے کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے چوتھے پانچویں رکوع میں حج کا تذکرہ ہوگا، اس کی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الحج رکھا گیا۔ سورۃ الحج یہ مدنی سورت ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے، جبکہ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ یہ مخلوط صورت ہے، مکس ہے، اس میں کچھ آیات مکی ہیں کچھ مدنی ہیں۔ بلکہ اس سورہ مبارکہ کو کچھ ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو دیگر صورتوں کو حاصل نہیں ہیں۔ ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں کچھ آیات مکی ہیں کچھ مدنی ہیں، اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس کی کچھ آیات کا نزول رات کے وقت میں ہے، کچھ آیات کا نزول دن کے وقت میں ہے، اور یہ بھی شرف اس کو حاصل ہے کہ اس کی کچھ آیات سفر میں نازل ہوئیں کچھ حضر میں نازل ہوئیں۔ یہ بھی اس کو شرف حاصل ہے کہ اس میں کچھ آیات جنگ اور جہاد کے موقع پر نازل ہوئیں اور بعض صلح کے موقع پر نازل ہوئیں۔ یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس میں کچھ آیات ناسخ ہیں کچھ منسوخ ہیں۔ یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اس میں کچھ آیات محکم ہیں کچھ متشابہ ہیں۔ یہ تمام خصوصیات کی حامل اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الحج۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع ہیں اور 78 آیات ہیں، 78۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، خاص مسلمانوں کو حکم نہیں دیا، سبھی انسانوں، جب سبھی کو لیے ہے تو مسلمانوں کے لیے بطور خاص ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ شیء عظیم، ایک بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن زلزلہ آئے گا، اس کی چھوٹی موٹی جھلکیاں آج بھی ہمیں نظر آتی ہیں کہ چھوٹی سی جھلک زلزلے کی برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور وہ زلزلہ جس کا ذکر اللہ قرآن پاک میں کر کے فرماتے ہیں شیء عظیم، یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ اس زلزلے کی ہولناکی بڑی خطرناک، اور اس زلزلے میں کیا کیا معاملات ہوں گے
فرمایا یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے اس کو، ترونہا کی یہاں ضمیر زلزلے کی طرف لوٹ رہی، جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو تذہل کل مرضعۃ، تذہل بھول جائے گی، کل مرضعۃ ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت اس کو جس کو اس نے دودھ پلایا، دودھ پلائے ہوئے بچے کو ماں بھول جائے گی۔ اللہ نے مثال نکال کے وہ دی کہ دنیا کائنات میں سب سے زیادہ پیار کرنے والی ماں ہے، اور ماں اپنی اولاد میں سب سے زیادہ پیار کرتی ہے اس بچے سے جو دودھ پینے والا ہو، اس کو چھاتی سے لگا کر رکھتی ہے، اس کو کبھی اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتی۔ اللہ فرماتے ہیں یوم ترونہا، جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی، عما ارضعت جس کو اس نے دودھ پلایا ہے۔ دوسری خوفناک نشانی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وَتَضَعُ اور ضائع کر دے گی، كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ ہر حمل والی، حملها اپنے حمل کو، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا کہ وہ نشے میں چلتے نظر آئیں گے آپ کو، نشئی، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، نظر یوں آئے گا جیسے نشے کے اندر ہیں، حالانکہ ان کے اوپر نشہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو وجہ کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے زلزلے کی بات کی، یہ زلزلہ کب آئے گا؟ مفسرین اکرام ان کا ایک قول یہ ہے کہ یہ زلزلہ قیامت سے پہلے اسی سرزمین پر ہوگا، اور اس کے مطابق قیامت شروع ہونے سے پہلے یہ زلزلہ آئے گا، اور اس کی خوفناکی کا عالم یہ ہوگا کہ ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے، لوگوں کو دیکھو گے تو نشئی نظر آئیں گے، لیکن وہ اللہ کے عذاب میں پکڑے ہوں گے، ان کے اوپر نشہ نہیں ہوگا۔ جبکہ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ قیامت کا زلزلہ میدان قیامت میں آئے گا، قیامت کا جو میدان ہوگا، حشر کا میدان، وہاں پر آئے گا، نفخہ ثانیہ کے بعد آئے گا۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو کیسے بھول جائے گی؟ اسی طرح حاملہ عورتوں کے حمل وہاں کیسے گر جائیں گے؟ تو جواب مفسرین اکرام یہ دیتے ہیں کہ جو عورت جس حالت میں دنیا سے گئی، اس کا اسی حالت میں حشر کے میدان میں اٹھنا ہوگا۔ وہ عورت جو دنیا میں دودھ پلاتی ہوئی اپنے بچے کو رخصت ہو گئی، ابھی بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ تھا، اس کا وقت آ گیا، اللہ نے بلا لیا، کل قیامت کے دن جب یہ اٹھے گی وہ بچہ اس کے ساتھ ہوگا اور یہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ وہ عورت جو حمل کی حالت میں دنیا سے چلے گئی، یہ اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھے گی۔ تو قیامت کی خوفناکی جب سامنے آئے گی تو اس کو دیکھ کر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، کیونکہ اللہ کے عذاب کی بہت سختی ہوگی۔ یہ ہے قیامت کے دن کا زلزلہ۔ اللہ تعالیٰ ایسی باتیں ہمیں بتا کر کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ اس دن کی خوفناکی سے پہلے تیاری کر لو۔ خوش نصیب وہ بندہ جس کی تیاری مکمل ہوگی۔ اس کے لیے کیا پروٹوکول ہوگا؟ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھ لیا، ادھر وہ قبر سے اٹھے گا
اور فرشتے اس کو وصول کرنے کے لیے، اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کو لینے کے لیے وہاں قبر کے پاس کھڑے ہوں گے اور فوراً اس کو لیں گے اور اس کا پورا پروٹوکول اس کو دے کر حفاظتی حصار کے اندر اس کو میدان محشر کے اندر پہنچایا جائے گا۔ وہاں اللہ اس کو اعزاز و اکرام سے نوازیں گے اور پھر اس کو جنت میں پہنچایا جائے گا۔ یہ نیک اعمال کی برکات ہوں گی۔ اور اگر نیک اعمال نہیں ہیں، گناہوں کے ڈھیروں کے ڈھیر ہیں اور شیطان کی فرما برداری میں جکڑا ہوا اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر اس کے لیے یہ قیامت کا زلزلہ خوفناکی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من وہ بندہ یجادل جو جھگڑتا ہے فی اللہ اللہ کی بات کے بارے میں بغیر علم بغیر کسی علم کے اللہ کی بابت جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ کی بابت کون جھگڑا کرتا ہے؟ مکے کا مشرک تھا۔ بعض فرماتے ہیں کہ ابو جہل کے بارے میں بات ہے، بعض کہتے ہیں کہ اخنس بن شریک یہ مشرکین کا ایک سردار تھا، یہ اس کے بارے میں بات ہے، بعض دوسرے سرداران کے نام لیتے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی ہو، اصل اس وقت یہ بات عام ہے، لیکن اس موقع پر خاص پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے اس کا حکم عام قرار دے دیا کہ کوئی بھی بندہ جو اللہ کی بابت جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ کی بابت جھگڑا کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے۔ وہ کہتا نہیں قیامت کے دن کوئی زندہ نہیں ہوگا، کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا ہم حساب و کتاب لیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ جھگڑا ہے اللہ کی بابت میں۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت بھی ہوگی جہنم بھی ہوگی، وہ کہتا ہے کوئی جنت کوئی جہنم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی بابت جھگڑا کر رہا ہے۔ اسی طرح اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جن میں اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح فرماتے ہیں اور اس کو نیکی کا راستہ بتاتے ہیں، یہ اس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، نہ خود وہ عمل کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے کے لیے تیاری کرنے دیتا ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ حالت بیان فرما رہے ہیں، ذرا سنیے کیا فرمایا۔ وَمِنَ النَّاسِ من تبعیضیہ ہے، لوگوں میں سے بعض من وہ ہیں یجادلو جو جھگڑا کرتے ہیں فی اللہ اللہ کی بابت میں بغیر علم بے خبری میں بغیر علم کے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَيَتَّبِعُ اور پیروی کرتا ہے كُلَّ شَيْطَانٍ ہر شیطان کی مرید سرکش کی۔ یہ جو بندہ اللہ کی باتوں میں جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے بجائے جھگڑالو بن کے کھڑا ہو گیا، اس بندے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ شیطان سرکش کا پیروکار بن گیا۔ سرکش شیطان ابلیس اور اس کی ذریت اولاد، یہ ان کا پیروکار بن گیا ہے۔ اب دنیا میں ان کا پیروکار بن گیا، آگے نتیجہ کیا نکلے گا، آگے رزلٹ کیا نکلے گا، آخر انجام کیا ہوگا؟ کتب علیہ لکھ دی گئی ہے یہ بات، کتبہ لکھ دی گئی بات علیہ ان کے بارے میں، انہو من تولاہ کہ بے شک وہ بندہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کر لی۔ کن کے ساتھ؟ شیطان ابلیس کے ساتھ۔ آج اللہ کہتے ہیں نماز پڑھ لو، نہیں پڑھی، کس کے ساتھ دوستی کی؟ شیطان کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا تھا مسلمان تیرے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، قرآن پاک پڑھتا رہے اور قرآن پاک پڑھ کے اپنی جنت بناتا جا، اپنے سیدھے راستے پر چلتا جا۔ لیکن اس نے نہیں پڑھا قرآن، کس کے کہنے پر؟ شیطان کے کہنے پر۔ اللہ نے فرمایا تھا مال آ جائے تو زکوٰۃ دینی ہے، لیکن اس نے نہیں دی، کس کے کہنے پر؟ شیطان مردود کے کہنے پر۔ اللہ نے فرمایا تھا پیسہ آ جائے تو حج بھی کرنا ہے، اس نے نہیں کیا، کس کے کہنے پر؟ شیطان مردود کے کہنے پر۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ یہ اتباع کر چکا ہے ہر شیطان مردود کی، سرکش کی۔ کتب علیہ لکھ دی گئی اس کے بارے میں یہ بات، علیہ کہ اس پر، انہو من تولاہ کہ بے شک وہ بندہ جس نے اس کے ساتھ دوستی کر لی، فانہو یضلہ وہ اس کو بہکائے گا، ویہدیہ اور پہنچائے گا اس کو، الی عذاب السعیر جہنم کے عذاب تک۔ یہ انجام ہوگا شیطان کی دوستی کا، یہ ہوگا اس کی رفاقت کا، یہ ہوگا شیطان کے ساتھ ولایت اور دم بھرنے کا۔ کرو شیطان کی پیروی، پھر آخر انجام تو یہ ہوگا شیطان سیدھے راستے پہ لگائے گا؟ کبھی بھی نہیں۔
शैतान तो इंसान का दुश्मन है। फ़अन्नहु युज़िल्लुहु, वो तो उसको गुमराह करेगा, वो तो उसको बहकाएगा। व यहदीही इला अज़ाबिस सईर, और इसको पहुँचाएगा, इसको रास्ता दिखाएगा कहाँ का? इला अज़ाबिस सईर, जहन्नम के अजाब का। अल्लाह ताला ने तो इंसान की इस्लाह के लिए क्या क्या राज खोल दिए। अब भी अगर इंसान को समझ ना आए और शैतान के साथ दोस्तियाँ निभा कर बैठा रहे, तो फिर इसकी अक्ल पर मातम नहीं तो और क्या। या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन कुंतुम फी रैबिम मिनल बास, असल मामला क्या है कि अगर इंसान को ये बात समझ आ जाए कि मैंने मरने के बाद जी उठना है और अल्लाह के सामने हिसाब व किताब देना है, अल्लाह के सामने मेरी पेशी होनी है, अगर ये बात किसी को समझ आ जाए तो इंसान अल्लाह की फर्माबरदारी में लग जाएगा। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती तो वो इसका इनकार कर बैठता है और इसका इनकार करके शैतान की पैरवी करना शुरू कर देता। अल्लाह ने इस बात को समझाने के लिए, ए इंसान, हम तुझे दोबारा ज़िंदा करेंगे, ए इंसान, तुझे दोबारा ज़िंदा करके हम अपने सामने खड़ा करेंगे, हिसाब व किताब करेंगे, फिर फैसला करेंगे जन्नत जाएगा या जहन्नम जाएगा। अब इस बात को समझाने के लिए अल्लाह ने कितनी बड़ी मिसाल दी, क्या तमहीदी निज़ाम इख्तियार फरमाया। इंसान की अपनी मिसाल दी, ए इंसान, तो अपने बारे में सोचता है मुझे कौन ज़िंदा कर लेगा, मैं तो मिट्टी के अंदर घुल मिल जाऊंगा, जब मुझे दफन किया जाएगा मिट्टी मेरे जिस्म को खा जाएगी, उस मिट्टी के अंदर घुले मिले इंसान को दोबारा कौन ज़िंदा करेगा, कौन उठाकर खड़ा करेगा। अल्लाह फरमाते हैं, सुनिए, या अय्युहन्नास, ए लोगो, इन कुंतुम, अगर हो तुम, फी रैबिन, शक में, मिनल बासी, दोबारा जी उठने में, बास कहते हैं दोबारा जी कर उठना, दोबारा जिंदा होने में, तो सुनो, फ़इन्ना खलक़नाकुम, बस बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, मट्टी से। अगर तुम्हें मट्टी में घुल मिल जाने के बाद दोबारा जी उठने के ऊपर शक पड़ रहा है तो सुनो, अपनी इब्तिदा को तो देखो, तुम भी तो मट्टी थे। हर इंसान ज़ाहिरी तौर पर इसका सबब एक पानी का कतरा बनता है इसकी पैदाइश का, लेकिन वो पानी का कतरा कहाँ से तैयार होता है? ग़ज़ा से। और ग़ज़ा कहाँ से आती है? मट्टी से। और इसको अगर पीछे से देखा जाए सारे मामलात को, तो इंसान की एक वक़्त ये आता है कि इंसान मट्टी है, मट्टी के अज्जा में छुपा हुआ इंसान, अल्लाह फिर उसको ग़ज़ा की सूरत में सामने लाते हैं, फिर वो ग़ज़ा पानी का कतरा शक्ल इख्तियार कर जाती है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया, फ़इन्ना खलक़नाकुम, बस बेशक हमने तुम्हें पैदा किया, मिन तुराबिन, मट्टी से, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, मट्टी के बाद फिर अगला मरहला क्या आया, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर एक कतरे से पैदा किया, नुत्फ़ा कतरा, पानी का कतरा, सुम्मा मिन अलक़तिन, फिर पानी के कतरे को अल्लाह ने अपनी कुदरत से क्या बना दिया, अलक़ा। अलक़ा कहते हैं खून का लोथड़ा, जमा हुआ खून। 40 दिन पानी के नुत्फ़े की सूरत में, फिर 40 दिन के बाद अलक़ा की सूरत में खून का लोथड़ा बन गया। सुम्मा मिन मुज़ग़तिन, फिर गोश्त का टुकड़ा बन गया। मुज़ग़ा कहते हैं गोश्त के टुकड़े को। फिर गोश्त का टुकड़ा दो हाल में होगा, मुख़ल्लक़तिन व गैर मुख़ल्लक़तिन, कभी मुख़ल्लक़ा होगा, कभी गैर मुख़ल्लक़ा होगा। मुख़ल्लक़ा जिसका नक्शो निगार बन चुका हो, नैन नक्श बन चुके हों, उसको मुख़ल्लक़ा कहते हैं। और गैर मुख़ल्लक़ा जिसका नक्शो निगार नैन नक्श इंसानी ढांचा ना बनाए और उसी गोश्त के लोथड़े को ही अल्लाह वहीं से हुक्म दे दें और वो हमल ज़ाया हो जाए, वो गैर मुख़ल्लक़ा के अंदर आता है। एक तफसीर ये है। दूसरी तफसीर ये है कि वो इंसान जिसके आज़ा कामिल हैं, हाथ भी कामिल, पाँव भी कामिल, आँखें कामिल, तमाम आज़ा जिस्मानी कामिल हैं, वो मुख़ल्लक़ा है।
ثم من مضغۃ مخلقہ، اور جس کے اعضاء میں کوئی نقص رہ گیا ہو، کو پاؤں کے اندر نقص آ گیا، ٹانگ میں نقص آ گیا، آنکھ کے اندر نقص آ گیا، ہاتھ میں کوئی نقص آ گیا، یہ غیر مخلقہ کے اندر۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے مٹی تھی، پھر نطفہ بنایا، پھر علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، اور مضغہ کے بعد مضغہ دو قسم کا تھا، مخلقہ اور غیر مخلقہ۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم بیان کریں تمہارے واسطے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، اور ہم نے ٹھہرا دیا، فی الارحام، ماں کے پیٹ میں، رحم مادر میں ٹھہرا دیا۔ یہ پروسیس گزرنے کے بعد، مضغہ کے بعد، جب یہ گوشت کا ٹکڑا بن گیا، اب اللہ کے حکم سے اس کے اندر ہڈیاں پرو دی گئیں۔ ہڈیاں پرو دینے کے بعد اب اس کے اوپر جب 4 مہینے گزر گئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتے کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی عمر کتنی ہوگی۔ نمبر 2، اس کا رزق دنیا میں کتنا ہے۔ نمبر 3، یہ عمل کیا کرے گا۔ نمبر 4، اس کا انجام کیا ہوگا، بدبخت ہوگا یا بختوں والا ہوگا، سعید ہوگا، خوش نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ جب ان مراحل سے انسان گزرتا ہے تو فرشتہ آتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ جو آج گوشت کا ٹکڑا نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ہڈیاں پرو دی گئیں، یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، یہ شقی ہے یا سعید ہے، اس کی عمر کتنی ہے، اس کے عمل کیسے ہیں، اور یہ کہاں مرے گا۔ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اسی وقت فرشتے کو بتا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ اب اگلا پروسیس شروع ہو گیا۔ ماں کے پیٹ کے اندر زمانہ ہے، ایک جہان ہے انسان کا۔ وَنُقِرُّ، ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں، فی الارحام، رحم مادر میں، ما نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک۔ اس کی مدت کتنی ہے؟ کم از کم 6 مہینے، اور عام روٹین کے اندر 9 مہینے، اور اس سے زیادہ بھی بعضوں کی مدت بن جاتی ہے، 1 سال، 1.5 سال، 2 سال، 3 سال تک مدت چلی جاتی ہے۔ ایسے واقعات ملتے ہیں تاریخ کے اندر۔ تو ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں اس کو رکھتے ہیں۔ ثم نخرجکم، پھر ہم نکال دیتے ہیں تمہیں، طفلاً، ایک بچے کی صورت میں۔ ثم لتبلغوا، پھر تاکہ پہنچائیں تمہیں، اشدکم، تمہاری جوانی کو۔ ایک بچپن ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے۔ اللہ سب کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ بچپن سے تمہیں جوانی کی طرف سفر شروع کروا دیتے ہیں۔ وَمِنْكُمْ، اور بعض تم میں سے، من، وہ ہیں، یُتَوَفَّى، جو وفات پا جاتے ہیں راستے میں۔ وہ جوانی کے سفر تک نہیں پہنچتے، راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے، اور بعض جوانی کے سفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ جوانی کے سفر پر پہنچنے کے بعد اگلا سفر بڑھاپے کا شروع ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے کا سفر، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنْكُمْ، اور بعض تم میں سے، من، وہ ہیں، یُرَدُّ، کہ چلایا جاتا ہے ان کو، إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، ایک نکمی عمر تک۔ نکمی عمر سے کیا مراد ہے؟ نکمی عمر سے مراد یہ ہے کہ جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں خلل آنے لگے، چیزیں یاد تھی بھولنی شروع ہو گئیں،
जिस्मानी आज़ा कमज़ोर पड़ गए, अक्ल कमज़ोर पड़ गई, हाफजा कमज़ोर पड़ गया, ये निकम्मी उम्र है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी उम्र से पनाह मांगी है। तो अल्लाह ताला इंसान के हवाले से सभी बातें इंसान को बता रहे हैं। बचपन है, बचपन से जवानी का सफ़र, बाज़ों को रास्ते में मौत आ गई, बाज़ों को जवानी तक पहुंचने के बाद मौत आ गई, बाज़ जवानी से आगे भी सफ़र जारी है और बुढ़ापे तक पहुंच गए। मई युरद्दु इला अर्ज़लिल उम्र, जिसको चलाया जाता है निकम्मी उम्र तक, लिकई ला यअलम, ताकि ना जाने मिन बादि इल्मिन शैया, जान लेने के बाद कुछ भी। ये बूढ़े बंदे का हालत होती है कि जब उसको बुढ़ापा आ जाता है और उसका जो जहन है वो कमज़ोर हो जाता है, तो भूलना शुरू हो जाता है, यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो फिर वो कई जानी हुई चीज़ों को भूल जाता है, बार बार पूछता है ये कैसे था, ये कैसे था, ये कैसे था। अल्लाह ने इसका तज़किरा फरमाया, ये है अर्ज़लिल उम्र लिकई ला यअलम, ताकि ना जान सके मिन बादि इल्मिन, जान लेने के बाद शैयन, कुछ भी। पहले जानता था लेकिन अचानक सब कुछ भूल गया। ये अर्ज़लिल उम्र है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, उसके नेक अमाल, ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है उन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों को छोटी उम्र के अंदर नेकी की तरगीब देते हैं, कुरान पाक पढ़ने की, ज़िक्र अज़कार की, तस्बीहात की, दुरूद पाक की, इसकी तालीम देते हैं। सुनिए ज़रा गौर से, क्या फजीलत इरशाद फरमाई। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बच्चा जब तक बालिग नहीं होता, उसके नेक अमाल उसके वालिदैन के खाते के अंदर लिखे जाते हैं। सुभान अल्लाह। और जो कोई बुरा अमल करता है तो ना वालिदैन के खाते में लिखे जाते हैं ना उसके खाते में, क्योंकि अभी वो नाबालिग है। जब वो बालिग हो जाता है तो अब हिसाब का कलम इसके लिए जारी हो जाता है। जो दो फरिश्ते जो इसके साथ रहने वाले हैं, उनको हुक्म दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें। जब हालत इस्लाम में 40 साल की उम्र बंदे की पहुंच जाती, मर्द हो औरत हो, तो अल्लाह ताला उसको 3 किस्म की बीमारियों से महफूज रखते हैं, जनून से, जज़ाम से और बर्स से। जब उसकी 50 साल उम्र हो जाती है तो अल्लाह ताला उसका हिसाब हल्का कर देते हैं। और जब हालत इस्लाम में उसकी उम्र 60 साल हो जाती है तो अल्लाह ताला उसको अपनी तरफ रजू करने की तौफीक दे देते हैं। रजू पहले भी था उसका, हालत इस्लाम में था, अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा तवज्जो अता फरमाते हैं और उसका दिली मेलान अपनी तरफ कर लेते हैं। और जब उसकी उम्र 70 साल हो जाती है तो सब आसमान वाले उससे मोहब्बत करने लगते हैं। जब हालत इस्लाम में इसकी उम्र 80 साल हो जाती है तो अल्लाह ताला उसकी नेकियों को लिख लेते हैं और गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। जब उसकी उम्र 90 साल हो जाती है हालत इस्लाम में, तो अल्लाह ताला की नवाजिशें और अल्लाह के इनामात इस कदर उस बंदे के ऊपर होते हैं कि अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं और उस बंदे को अपने अहले बैत के मामले में शिफात करने का हक़ अता फरमा देते हैं और उसकी शिफात को कबूल फरमाते हैं और उसका लक़ब असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ करार देते हैं, यानी ज़मीन में अल्लाह का कैदी है। क्योंकि ये वो वक़्त होता है जब इंसान दुनिया की लज्जतें सब छोड़ बैठता है, खाने की लज्जतें ख़त्म हो जाती, पाबंदियाँ इतनी लग जाती, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, रहने की लज्जतें ख़त्म हो जाती, तो वो असीरुल्लाह फ़िल अर्ज़ करार कर दिया जाता है, करार दे दिया जाता है उसको, वो कैदी की तरह उम्र गुजारता है। तो इसलिए हालत इस्लाम में और नेक अमाल की हालत में
بندے کے جو اعمال بھی ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ اور اگر اس عمر میں بھی پہنچ کے بندہ شیطان کی فرما برداری میں لگا رہے، نہ نماز کا پتہ، نہ قرآن پاک کی تلاوت کا پتہ، اور نہ ذکر و اذکار کا پتہ، تو اس بندے کے بارے میں آپ خود تصور کیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی سخت پکڑ میں ہے کہ اللہ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ اب تو میرے پاس آنے والا، تجھے پتہ چلے گا تو کیا کر کے ہے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور تو دیکھے گا زمین کو، حامدتاً، کہ وہ خراب پڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور نشانی بیان فرمائی۔ ایک نشانی تو انسان کو اپنی جسم کی بتائی کہ اگر تجھے قیامت کے دن جی کر اٹھنے کا شک پڑا ہوا ہے تو ذرا اپنے آپ کو دیکھ لے کہ تجھے کیسے پیدا کر دیے۔ اب دوسری نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ، کہ زمین کو تو دیکھو ذرا، حامدتاً، جو مردہ پڑی تھی، خراب پڑی تھی، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر جب ہم نے اتارا، علیہا، اس پر، الماء، پانی کو، اہتزت، وہ تر و تازہ ہو گئی، وربت، اور ابر آئی، وانبتت، اور اس نے اگا دیا، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی رونق والی چیزیں، بارونق چیزیں، کہیں فصلیں اگ کر کھڑی ہو گئیں، کہیں سبزیات اگ کے کھڑی ہو گئیں، کہیں پھل والے درخت سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح زمین مردہ تھی، ہم نے پانی کا قطرہ اس پر ڈالا اور اس کو زندگی عطا فرما دی، پھر اس کی زندگی کی نظیریں اور اس کی دلیلیں اور اس کی مثالیں تمہیں بارونق چیزوں اور فصلوں اور باغات کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ اے انسان سمجھ جا، جو اللہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ تجھے بھی مرنے کے بعد زندہ کر کے کھڑا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل